اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائہ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار صبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى وصحبۃ الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک کے رمضان کے 13ویں دن کی دعا، جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتا ہے، اے اللہ مجھے پاک کر دے، آج کے دن مجھے پاک کر دے ان گندگیوں سے اور ان برائیوں سے، اور اے اللہ مجھے صبر عطا کر دے کائنات کے اتار چڑھاؤ پر، ووفقنی فیہ للتقى وصحبۃ الابرار، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تقوی اختیار کر سکوں اور جو تیرے نیک بندے ہیں ان کی صحبت اور ان کی ہم نشینی، ان کے ساتھ بیٹھنا اختیار کر سکوں، بعونک تیرے اس مدد کی بنا پر، یا قرۃ عین المساکین، اے وہ خدا جو مسکینوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ آپ دیکھیں، میں اور آپ دنیا میں جب آئے ہیں تو دنیا اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک حدیث پڑھتے ہیں ہم، آپ دیکھیے کتنی یہ خوبصورت اس جملے کی وضاحت ہے اس میں۔ جب کسی نے پوچھا مولا کائنات سے کہ جہاں جس پلانٹ پہ ہم رہتے ہیں، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اس زمین کو دنیا کیوں نہیں کہا گیا؟ آخر دنیا کہا کیوں گیا؟ تو امام نے فرمایا دنیا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہر پلانٹ سے اس کا مرتبہ کم ہے، اس کا رتبہ کم ہے۔ پوچھا مولا اس کا رتبہ کیوں ہے؟ جب انسان تو سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے عظیم مخلوق ہے، اور اس پلانٹ پر رہنے والوں کا جو ہے اس پلانٹ کا رتبہ کم کیوں ہے، اس زمین کا رتبہ کیوں ہے؟ تو بڑے عجیب جملہ فرمایا امام نے، فرمایا اس لیے کہ دوسرے کسی پلانٹ پر اللہ کی معصیت نہیں ہوتی، دنیا میں کہیں اور جگہ زمین کے علاوہ کائنات میں، یونیورسل میں کہیں زمین کے علاوہ گناہ نہیں کیا جاتا، صرف زمین پر جو ہے گناہ ہوتا ہے، اس لیے اس زمین کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اب اس جملے سے میں استدراک کرنا چاہتا ہوں، اور جب یہ زمین اس طرح کی جگہ ہے کہ جہاں پست ہے، کیوں پست ہے؟ اس لیے پست ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کی معصیت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اب یقینی بات ہے ایک بندہ، اللہ کا بندہ کوئی بھی ہو، جب اس زمین پر گھومے گا، ادھر آئے گا، بازار جائے گا، گھر جائے گا، اسکول جائے گا، آفس جائے گا، مسجد جائے گا، تو ان ساری جگہوں پر کیا ہوگا؟ اس کو یقینی بات ہے جتنا زیادہ گھومے گا اتنی زیادہ آلودہ ہونے کا، گندا ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ اب یقینی بات ہے، دیکھیے اسی لیے آپ اگر کبھی سوچئے تو ہمارے وہاں کیوں کہا گیا ہے بازار میں ایک مستحب یہ ہے کہ دیر سے جاؤ اور جلدی بھاگ نکلو، ٹھیک ہے؟ جتنی دیر سے جاؤ اور جتنی جلدی واپس آ جاؤ اتنا اچھا ہے۔ کیوں؟
اس لیے فرمایا بازار وہ جگہ ہے جہاں بہت زیادہ آپ کے آلودہ ہونے کا، گندہ ہونے کا خطرہ بایا تھا۔ آپ کی روح جسمانی نجاست کی بات نہیں کر رہے ہیں، شاید آپ ایک انسان جب جائے ایسی جگہ تو اپنے کپڑے کو سنبھال کے رکھے اور گندہ نہ ہو، یہ بہت ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے ایسا، لیکن یہ جو اماموں نے فرمایا ہے وہ یہ جسمانی نجاست کی بات نہیں کی ہے۔ فرمایا اس جگہ پر چونکہ شیطان کی آماجگاہ ہے، یعنی سارے شیطان اکٹھا ہو جاتے ہیں یہاں، اب جب وہاں آپ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کے روح کو وہ گندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے آپ کی روح پاک رہے؟ ہے نا، ایک سوال بہت نیچرل سوال ہے کہ جب ایسی جگہ پہ ہمارا اگر 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے، اگر ہم بمبئی میں ہیں تو 18 گھنٹہ لوگ آفس میں گزارتے ہیں، بازار میں گزارتے ہیں، ٹریولنگ میں گزارتے ہیں، جن کو فرصت نہیں ملتی ہے، اگر ان کی روح آلودہ ہو رہی ہے تو اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے اے اللہ مجھے 13ویں ماہ رمضان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں تجھ سے کہ اے اللہ مجھے اس طرح کی گندگی سے، اس طرح کی نجاست سے، اس طرح کی آلودگی سے مجھے بچا لے اور پاک کر دے۔ تو پاک کرے گا کیسے اللہ؟ اب دیکھیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، پاک کیسے کرے گا اللہ؟ تو آپ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے ایک حدیث سناتا ہوں جس سے آپ اس کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انسان پاک کیسے ہوگا جب ہر وقت اس کا سامنا ایسی چیزوں سے ہے جو اس کی روح کو آلودہ کر رہی ہے، تو پاک کیسے ہوگا؟ اب یہ جملہ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، وضو اور پنچگانہ نماز، اللہ نے 5 وقت کی جو نماز رکھی ہے اور نماز سے پہلے وضو رکھا ہے تاکہ اللہ جو ہے یہ جو ہے جس طرح یہ مسلسل ہاتھ دھو رہا ہے اور اس کے ہاتھ پر نجاست نہیں لگی رہ سکتی، گندگی نہیں لگ رہی سکتی، اسی طرح اللہ جو ہے اس نماز پڑھ کے اس کے روح پہ جو گندگی پائی جاتی ہے یہ نماز اس کو دھوتی رہتی ہے۔ اب آپ سوچئے جو نمازی نہیں ہے، اب آپ بھلے آپ کو احساس نہ ہو، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ میرے اور آپ کے اوپر ڈسٹ اگر آ گئی تو ہم جب تک منہ نہیں دھو لیں گے اس وقت تک ہمیں چین نہیں ملے گا، جب تک کپڑے تبدیل نہیں کر لیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے آپ کو دکھائی دیں گے جو ایک دن نہیں مہینوں اسی ڈسٹ میں رہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ پوچھیں کہ بھائی آپ گندے ہوئے، کہاں گندے ہیں ہم؟ تو بالکل یہی بات ہے وہ نمازی اور غیر نمازی میں۔ نمازی کی روح اللہ روز دھو رہا ہے اور بے نمازی کیا ہے؟ وہ گندگی روز چڑھا رہا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ دونوں کی سوچ میں فرق ہوگا، دونوں کی کردار میں فرق ہوگا، دونوں کے عمل میں فرق ہوگا، دونوں کے وجود کے اوپر اثرات میں فرق ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ یہ جو دعا اللہ کے رسول نے کی ہے کہ اللہ ماہ مبارک کے رمضان ہے اور ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہماری روح مسلسل گندی ہو رہتی ہے، اے اللہ تو اس گندگی سے ہمارے وجود پر، ہمارے روح پر بیٹھنے والی گرد کو دھو دے۔ ایک تو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہی نماز اور روزے کا، اب ذکر خدا، استغفار خدا، ماہ مبارک کا روزہ، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ یہ سب مزید انسان کی روح سے گرد کو دھلتے رہتے ہیں، گرد کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک طہارت کیا ہے؟ اللہ جو ہے معنوی طہارت، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں معنوی طہارت حاصل کرنا ہے تو تم دعا بھی کرو اور اس کے ساتھ یہ اعمال بھی کرو تاکہ اللہ تمہاری جو ہے روح کی پاکیزگی کو باقی رکھے، اس کی تازگی کو باقی رکھے، وہ آلودہ نہ ہونے پر۔ اب ایک اور آپ دیکھیے، آج ہمارے پاس اس باطن کو میں نے کہا کہ اگر آپ پاک رکھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے اگر آپ گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو خالی استغفر اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوں گے۔ ہر طرح کا گناہ آپ کے اوپر ہے اور آپ کہیے استغفر اللہ کہہ لیا میں نے تو
آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولانا اب ہم نے تو ایک بار استغفار کر لیا نا، اب کیا ہے، اب تو ہمیں اللہ نے معاف کر دیا ہوگا نا۔ لیکن اگر یہی بات اماموں سے پوچھیے تو امام بڑی عجیب فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے جب کسی نے کہا مولا آپ اتنا روتے ہو، آپ اتنا مناجات کرتے ہو، آپ اتنا لو لگاتے ہو، وہ تو معصوم امام ہے، اس سے تو غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بڑا عجب جملہ فرمایا، کہا دیکھو میں نے گناہ کر کے، جبکہ امام گناہ نہیں کرتا ہے، معصوم ہے، گناہ کر کے اپنے آپ کو مجرم بنا لیا ہے۔ یہ تو یقین ہے نا کہ میں گناہ کر لیا تو مجرم بن گیا، لیکن گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کیا تو میرے گناہ دھلے یا نہیں یہ کیسے پتا؟ اسی لیے میں مسلسل جو ہے استغفار کرتا ہوں۔ آپ دیکھو قرآن میں، حدیثوں میں اللہ کے رسول کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے۔ اللہ کا رسول کیا کرتا تھا؟ اللہ کا رسول، ہمارے پاس سیرت کا ہے، حدیث میں یہ جملہ موجود ہے، ہر روز استغفار کرنا نہیں بھولتے تھے، ہر روز۔ اب یہ جو بات بھی کرنا چاہ رہا تھا، آپ کسی کا مال غصب کر لیں تو آپ نے غصب کر کے کیا کیا ہے؟ اپنی روح کو تو گندہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میں توبہ کر رہا ہوں نا، توبہ کیا توبہ کر رہا ہوں؟ کہتے ہو ٹھیک ہے استغفر اللہ کر ہی رہا ہوں نا، یہ سے توبہ بالکل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب تک آپ غصبی مال واپس نہ کریں اور اس سے رضایت نہ حاصل کر لیں، اس سے خوشنودی نہ حاصل کریں، اس کے بعد توبہ کریں، پہلے وہ واپس کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے مال پر قبضہ کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا میں تو توبہ کر رہا ہوں نا، تو بھائی پہلے مال چھوڑو پھر توبہ کرو۔ آپ وہ تو چھوڑ نہیں رہے ہو، وہ کہہ رہے توبہ کر رہے ہو، تو توبہ کاہے کی ہے یہ؟ اسی لیے آپ دیکھیے جن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ پیور توبہ کیا انہوں نے، آپ دیکھیے ان کی زندگی میں واقعاً یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ پیورٹی کس طرح انسان کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے بہت مشہور واقعہ ہے، مجھے واقعہ نہیں سنانا چاہتا، خالی ایک جملہ اس کا سنانا چاہتا ہوں۔ امام کاظم علیہ السلام جو ہے اور کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک گھر کے سامنے میوزک اور گانا بچانا اور یہ سب ہو رہا ہے۔ بشر حافی نام تھا ان کا، بشر نام تھا، توبہ کرنے کی بنا پر ان کا ٹائٹل بڑھ گیا تھا حافی، بشر حافی۔ اچھا ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب کنیز گئی ان کو بتایا کہ کیوں، اس نے پوچھا کیوں دیر کی، تو اس نے کہا کہ آقا ایک باہر آدمی عجب سے سوال اس نے مجھ سے کیا۔ مجھے کیا سوال کیا؟ کہا اس نے سوال کیا کہ تیرا آقا غلام ہے یا آزاد؟ تو میں نے اس سے پلٹ کے کہا جس کے سینکڑوں غلام ہو، کنیزیں ہوں، وہ کیسے غلام ہو سکتا ہے؟ وہ تو آزاد ہی ہے۔ تو کہا ایک بار اس نے بڑا عجب جملہ کہا ہاں لگتا ہے اس کے کردار سے ہی لگتا ہے آزاد ہو گیا ہے۔ بس یہ جملہ سنا وہ ننگے پیر دوڑا امام کے پیچھے۔ اور آج جو ہے دیکھو اس کو کہتے ہیں پیورٹی، اس نے ان سب چیزوں کو چھوڑا نہیں، چھوڑ دیا اور چھوڑ ہی نہیں دیا، زندگی بھر چپل نہیں پہنی۔ کہتا تھا میں نے جو توبہ جس حالت میں کیا ہے اس کی پیورٹی کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ اور آج ہمارے پاس روایت کا اس سے زیادہ عجب جملہ ہے کہ جس گلی میں رہتا تھا، جس محلے میں، ادھر جانور آ کر غلاظت نہیں کرتے تھے بشر حافی کے احترام میں۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں پیورٹی۔ تو آپ جب میرا وجود نجس ہے، میرے روح میں گندگی پائی جاتی ہے، اس پہ گرد و غبار بیٹھ گیا ہے، گناہوں نے اس کو جو ہے اس کی اوریجنالٹی کو چھپا لیا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جیسا گناہ ہے اس طرح کی توبہ ہے۔ آپ کہیں میں نے 60 سال نماز نہیں پڑھی، اب گناہ تو کیا میں نے، کہتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائی اس استغفر اللہ سے یہ جو ہے گناہ معاف نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو کیا کرنا، اس 60 سال کی نماز قضا کرنا ہے آپ کو۔
آج آپ ماہ مبارک میں دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ روزہ آرام سے کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولانا ہم توبہ کر لیں گے۔ تو بھیا توبہ کب کر لیں گے؟ آپ کو کس نے گارنٹی فراہم کی کل تک زندہ رہیں گے آپ؟ اور یہ بھی کہ آپ اگر توبہ کر لیں گے تو اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ آپ یہ جو روزہ چھوڑ رہے ہیں اس کی تو قضا آپ کو کرنا ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں انسان ہمیشہ بہانہ جو ہے، بہانہ بنانے والا ہے، عذر لانے والا ہے، چاہے عذر لنگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ بہانہ ضرور۔ تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اللہ نے جو عبادت کے راستے بتائے ہیں، وہ عبادت جو کرنے کو کہا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسانوں کی روح سے گندگی کو دور کیا جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کے دل پہ زنگ لگ گیا ہو، اس زنگ کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جلاؤہا ذکر اللہ، اللہ کی یاد، مسلسل اللہ کی یاد میں وہ مصروف رہے۔ تو پہلا جملہ یہ ہے، اور آپ جان لیجئے دوسرا جملہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا کبھی دیکھیے آج ہمارے پاس نہیں ہے وہ چیز، لیکن پہلے زمانے میں جو مومن تھے ان کے پاس تھی۔ آج وہ پیورٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی آدمی گناہ کر کے ایک دم بے چین ہو گیا اور اس کو قرار نہیں آ رہا ہے۔ لیکن پہلے اگر آپ پڑھیں تاریخ، صحابہ کی تاریخ پڑھیں، اماموں کے زمانے میں لوگوں کی، تو ایک گناہ کر کے تڑپ جاتے تھے، ان کے اندر درد پیدا۔ اب ایک میں واقعہ یاد آ گیا تو میں سناتا چلوں آپ کو۔ علی علیہ السلام کے پاس ایک شوہردار عورت آئی، اس سے کہا میں نے گناہ کیا، مجھے پاک کیجیے۔ تو پوچھا کہ کیا گناہ کیا ہے؟ اسے بتا دیا کہ میں نے ناجائز رشتہ قائم کیا اور اس سے میرے پیٹ میں بچہ بھی آ گیا۔ امام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے شوہردار عورت اگر اس طرح کا گناہ کرتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جانتی ہو تم کیا ہے اس کی سزا؟ اس نے ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو کیا پتہ ہے؟ کہا یہ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جاتا ہے، سنگسار کر دیا ہے۔ کہا یہی سزا ہے اس کی، اس کو پتھر مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ وہ کیا ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ کہا اس کے باوجود تم اس نے کہا اے علی، اے میرے آقا، اس دنیا میں سزا اٹھانا بہت آسان ہے، میں وہاں سزا نہیں اٹھانا چاہتی، میں چاہتی ہوں میری روح جو گندی ہو گئی ہے اس کو پاک کر دیں آپ۔ کیسے؟ میں یہ سزا بھگت لوں، میری روح پاک ہو جائے گی، دھل جائے گی۔ امام نے کہا ہے کہ ایک بار اعتراف کرنے سے بھی نہیں ہوتا، 4 بار تمہیں اس گناہ کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اب جاؤ، اس لیے جاؤ کہ تم نے غلطی کی ہے، اس تمہارے شکم میں بچے کے کیا گناہ ہے؟ تو جب تک وہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا تمہارے اوپر سزا جاری نہیں کی جا سکتی۔ تو ٹھیک ہے، ہو گئی۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو لے کر آئی آغوش میں، کہا علی، اے میرے آقا، میں نے یہ جو آپ نے کہا تھا وہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے پاک کرے آپ۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن بتائے یہ بچے کو ماں کی دودھ کی ضرورت ہے، اس کو دیکھ بھال کرنے والے کی ضرورت ہے، اور ابھی 2 سال تک تو اس کا حق بنتا ہے کہ تم ٹھیک ہے چلی گئی۔ اب 2 سال کے بعد پھر سے لے آئی بچے کا ہاتھ پکڑ کے، اے میرے آقا دیجیے، میں نے 2 سال اس کو دودھ بھی پلا دی، اس کی دیکھ بھال بھی کر۔ پھر امام نے تیسری بار بھی کہا، امام نے کہا دیکھو یہ بچے کو ماں کی ضرورت ہے، جب تک وہ اس عمر پہ نہیں پہنچ جاتا کہ اس کی کفالت ہو اچھی طرح سے، اس وقت تک ہم سزا نہیں دیتے۔ میں یہ جو جملہ سنانا چاہتا ہوں وہ یہ بڑی نزاکت والا جملہ ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے کہا نہیں، ابھی یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، جاؤ اس کو بڑا کرو، پالو۔ جب جا رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو کہتے ہیں پاکیزگی۔ دیکھیے جرم کرنا، گناہ کرنا ایک جرم ہے، اب اس سے پاک ہونے کے لیے میں کتنے بے چین ہوں۔ آپ دیکھو اس واقعے میں بہت، جب جا رہے تھے ہاتھ اٹھا کے، رہے اللہ میں 3 بار تیرے ولی کے پاس آئی ہوں، ہر بار میں نے یہ خوف نہیں کیا کہ میری جان چلی جائے،
میری جان جائے لیکن میں پاک ہو جاؤں، میرا وجود پاک ہو جائے۔ اے اللہ اب تیرا ولی سزا نہیں دے رہا ہے تو میں کیا کروں؟ تاریخ نے لکھا یہ اب بڑبڑا رہی ہے اور جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو ایک منافق نے دیکھا، کیا بات ہے؟ اس نے بتا دیا افسر واقع۔ اس نے کہا لاؤ یہ بچے کو میں پالوں گا، تم جاؤ اپنے اوپر سزا۔ وہ عورت پھر سے پلٹ کر آئی۔ امام چاہتے تھے کہ وہ چوتھی بار اعتراف نہ کرے، ہر بار واپس کر رہے تھے، لیکن اس منافق نے اس کی پاکیزہ دیکھیے، پاکیزہ ہے وہ عورت۔ جب وہ پھر آئی اور کہا مولا ہم نے وہ بچے کو کفالت کرنے والا کوئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ امام نے کہا اب تمہارے اوپر سزا کا حکم جاری ہونا ضروری ہو گیا۔ امام نے جاری کر دیا۔ میں ایک بات خالی کہنا چاہتا ہوں، آج وہ پاکیزہ فطرت جب ایمان لائے تو وہ پاکیزہ فطرت لوگ کہاں ہیں جہاں گناہ کر کے انسان کو درد ہونے لگے اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دوڑنے لگے؟ آخر یہ کہاں چھے؟ آج میں تو نہیں دکھائی دیتا، آج تو دیکھتے بڑے بڑے مجرم آرام سے ٹہل رہے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جبکہ ایمان بھی رکھتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم مومن بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہم نے یا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان کی پیورٹی کھو دی ہے، یا کہہ دیجئے ہم نے احساس کھو دیا ہے۔ لیکن دوسرا جملہ سن لیجئے، صبرن فیہ علی کائنات الابدار۔ اے اللہ مجھے اس دنیا میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی مٹھاس، کبھی کڑواہٹ، کبھی اچھے حالات، کبھی خراب حالات، کبھی مرض، کبھی صحت، کبھی اچھا چل رہا ہے بزنس، کبھی خراب چل رہا ہے، کبھی آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اور کبھی حالات اچھے ہیں، خوشی ہے۔ کہتے ہیں ان تمام حالت میں اے اللہ مجھے صبر عطا کر دے۔ دیکھیے اس دنیا میں اسی لیے کہا ہے اماموں نے ہمارے، یہ حدیث کا جملہ ہے، مومن کے لیے صبر سر کی طرح ہے۔ اب پوچھا ہے صبر یعنی اگر بدن میں صبر سر نہ ہو تو اس بدن کے کیا فائدہ؟ فرمانا کہتے تھے اسی طرح مومن کے لیے اگر صبر نہ ہو تو اس کے ایمان کا کیا فائدہ؟ تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ صبر ہو۔ اسی لیے فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک انسان گناہوں پہ صبر کرے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شراب پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، لیکن آپ وہ کام نہ کریں، اللہ نے حرام کیا ہے، ہم معصیت پہ صبر کریں، ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں، ہمیں دور دور سے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو ایک یہ ہے، ایک اطاعت پہ صبر، 4 بجے رات کو اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی سوئے ہیں تو ابھی اٹھنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس وجہ سے اطاعت پہ صبر کرنا۔ اور ایک صبر ہے جو مصیبتوں پہ صبر، مشکلات پر صبر، ٹریبل پہ صبر کرنا۔ آپ دیکھیں امام علیہ السلام کہتے تھے میرا جیسا کوئی صابر نہیں ہے، میں نے اللہ کے رسول کے بعد 25 سال اس طرح صبر کیا کہ میری آنکھوں میں کانٹا دھسا ہوا ہو اور میرے گلے میں ہڈی ہو، اگر میرے آنکھوں میں 1 سیکنڈ کے لیے کانٹا دھس جائے میں صبر نہیں کر سکوں۔ امام کہہ رہے ہیں میں نے 25 سال صبر کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو ہے اسی لیے صبر جو ہے مومن کی پہچان ہے، ہمارے اماموں کی پہچان تھی، ان کے شیعوں کی پہچان ہے، اور یہ چیز جتنا بڑا صابر ہوگا اس کے وہاں اللہ کے وہاں، حتیٰ میں نے ایک جملہ، اللہ کسی کے اوپر درود نہیں پڑھتا ہے سوائے آل رسول پہ، لیکن اللہ نے قرآن میں ایک جگہ صابروں پہ درود پڑھا ہے کہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمُ الْمُصِيبَةُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ، بشارت دے دو ان صابرین کو جب مصیبت پڑتی ہے، کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں اللہ کی طرف جائے۔ پھر یہاں پر اللہ صلوات پڑھ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے صابروں پر اللہ کا درود و سلام۔ آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا رتبہ ہے انسان کے لیے۔ تو ایک چیز یہ کہ اللہ مجھے صبر کرنے کی، اور آخری جملہ جو ہے آپ دیکھیے اللہ کا رسول کہہ رہے اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میرے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے، جس طاقت کی بنا پر گناہ سے میں خود بخود دور ہو جاؤں۔ آپ اسی لیے کہتے تھے کہ دیکھیے
تقوی کا مطلب جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیسے بچانا ہے؟ جب تک طاقت نہیں ہوگی اس وقت تک تھوڑی میں بچا سکوں، نہ میں نہ آپ یا کوئی بھی نہیں بچا سکے۔ اسی لیے ہمارے علماء جو مثال دیتے تھے، کہتے تھے دیکھیے اسپیڈ بریکر ہر شہر میں ہوتا ہے، یہ اسپیڈ بریکر لگایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ یہ جو لوگ بدماش لوگ ہیں وہ یہاں اس طرح نہ گاڑی دوڑائیں کہ ان کو دوسروں کا خیال نہ رہے۔ تو اسپیڈ بریکر لگایا جاتا ہے تاکہ یہ جو اسپیڈ ہے اس کو روکی جا سکے۔ فرمایا بالکل اسی طرح جو ہے تقوی نام ہے اس طاقت کا، جب گناہ کا سامنا ہو تو آپ کے پیر خود بخود رک جائیں، اس کو کہتے ہیں کیا؟ تقوی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اگر عزت دار بننا ہے تو تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر اللہ کے نگاہوں میں تمہیں عزت دار بننا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کے بارے میں بہت ساری باتیں سن چکے ہیں، میں نہیں اس کے بعد آ جانا چاہتا، وہ صحبت الابرار، اور اے اللہ میری قسمت میں اچھے لوگوں کی ہم نشینی رکھ دے، اے اللہ مجھے توفیق دے۔ اسی لیے کہتے ہیں اچھا دوست انسان کے لیے قسمت سے ملتا ہے، یہ حدیث کا بھی جملہ ہے کہ اللہ اگر کسی چیز کو، اللہ کوئی انسان کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو ایک کیا ہے اس میں سے؟ اچھا دوست۔ کیا کرتا ہے وہ اچھا دوست؟ اگرچہ ہمارے وہاں تھوڑا سا معیار بدل گیا ہے، اور آپ دیکھیے اس طرح کا دوست اگر مل جائے کسی کو نصیب سے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے فرمایا ائمہ نے ہمارے کہ اچھے دوست کو کبھی چھوڑنا نہیں، وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں کسی کو۔ اب پوچھا پیغمبر سے کہ اللہ کے رسول وہ اچھا دوست کون ہے؟ فرمایا اچھا دوست وہ ہے جب انسان غافل ہو تو اللہ کی یاد دلائے، اور اگر جو ہے اللہ کو یاد کرنے والا ہو تو اس کا سپورٹ کرے، مدد کرے، یہ اچھا دوست۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے آج ایک جملہ اور حدیث کا ہے، وہ پڑھ کے بات ختم کر لیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں اپنی بات۔ آج دیکھیے بڑی عجیب چیز ہے یہ، پیغمبر نے فرمایا کسی کا دین جاننا ہو، مذہب جاننا ہو، اس کے دوستوں کو دیکھو، تمہیں بڑی آسانی سے اس کا مذہب پتہ چل جائے کہ وہ کس قماش کا آدمی ہے، کس تھنکنگ کا آدمی ہے، کس نیچر کا آدمی ہے، وہ دوست سے پتہ چلتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے، ایک خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کی تھنکنگ کیسی ہوتی ہے۔ ایک طرف، اب یہاں میں آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں بات، آپ دیکھیے کربلا میں دونوں لوگ ساتھ میں تھے، ایک طرف یزیدی ہے، ایک طرف عمر سعد کے لشکر والے، دوسری طرف آقا حسین کے۔ ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر کہہ رہے مولا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لے۔ اور آپ کبھی سوچئے یہ اس صورت میں کہہ رہے ہیں جب 3 دن کے بھوکے ہیں، جب 3 دن کے پیاسے ہیں، اور انہیں یہ شکوہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا، ہم تو ولی خدا کے ساتھ ہیں۔ نہیں، کہتے صبر ایمان کی پہچان ہے۔ اور عجب ہے جب امام نے کہا ہاں تم نے نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کر، نماز کے لیے کھڑے ہوا۔ آپ دیکھیے یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور امام کی اقتداء میں امام کے ساتھ جماعت میں پڑھ رہے ہیں، اور 2 جانثار کہتے مولا آپ نماز پڑھ لیجئے، ہم آپ کے پاس آنے والے تیروں کو روکیں۔ کیسا دل رہا ہوگا، کیسا کلیجہ رہا ہوگا، کیسی ایمانی طاقت ان کے پاس تھی۔ اب تاریخ نے بہت عجب جملہ لکھا ہے، امام نے اللہ اکبر کہا اور ادھر سے ملعونوں نے تیر کی بارش کر دی۔ اب آپ سوچئے ایک تیر آتا تھا، کبھی سعید آگے بڑھتے تھے، کبھی دوسرا ان کا دوست آگے بڑھتا تھا، یہاں تک کہ روایت کا جملہ ہے ادھر ان دونوں کی نماز، امام کی نماز مکمل ہوئی، انہوں نے امام کی نماز جب تک مکمل نہیں ہوئی ہر تیر کا درد اپنے وجود پر، اپنے سینے پہ برداشت کیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو تاریخ کہتی اب ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہ رہا گیا، اور کربلا کی زمین پر جب وہ گرے تو امام سرحانے موجود تھا، امام سرحانے گئے تو تیروں کا، آپ دیکھیں تیروں سے چھلنی بدن ہے،
امام سرہانے بیٹھ گئے۔ اب جب سرہانے بیٹھ گئے تو ایک بار آنکھ کھول کر پوچھنے والا، ہائے کیسا جملہ اس نے کہا ہے، کتنا امام کو درد ہوا ہوگا جب یہ جملہ کہا مولا کیا میں نے غلامی کا حق ادا کر دیا؟ مولا آپ مجھ سے راضی ہو؟ آپ دیکھو ایک آدمی ساری طاقت لگا دیتا ہے کہ میں اپنے امام کا دفاع کروں، اس کے بعد بھی یہ سوال کرتا، مولا کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا؟ مولا آپ مجھ سے راضی ہو؟ عجب جملہ ہے امام کا، سعید یہ کیسی بات ہے؟ بے شک تمہارا آقا تم سے راضی ہے، تم نے وہ تیر جو حسین کی طرف آ رہے تھے تم نے اپنے سینے پہ لے لیا ہے۔ ارباب عزا شاید قیامت آئے گی، یہی سعید ہوگا اور بی بی کی آواز آئے گی، میرا سعید کہاں ہے جس نے میرے حسین کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنی جان قربان کر دی؟ لو ارباب عزا، سعید کی لاش کو گنج شہیدہ میں لا کے رکھا گیا، لیکن میں کہوں گا سعید تم کتنے خوش نصیب تھے کہ جب تم گرے تو امام تمہارے سرانے موجود تھا، تمہارے قریب موجود تھا، تمہارے وجود سے تیر نکال رہا تھا۔ لیکن اے سعید، ارے اسی کربلا میں تھوڑی دیر کے بعد زہرا کا لال جب کربلا کی زمین پر آیا تو اس کا ستن جو ہے تیروں پہ معلق تھا، اور عجب یہ ہے کہ شمر ملعون آیا حسین کے سینے پر بیٹھ گیا اور کند خنجر کو چلا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما، ہم حاجت مند اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے معبود شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔